174 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 178 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هم الغافلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم یہد اللہ راستہ دکھلائیں اور چلائیں، المہتدی وہی ہے راستہ پانے والا، ہدایت پانے والا، یضلل جو گمراہ کر دیں، خاسرون خسارہ پانے والے۔ ذرأنا ہم نے پیدا کیا، قلوب قلب کے جمع دل، یفقہون سمجھتے نہیں، اعین عین عین کہتے ہیں آنکھ کو، اعین اس کی جمع ہے، لا یبصرون نہیں دیکھتے وہ اس کے ساتھ، آذان اذن کی جمع کان، لا یسمعون بہا نہیں سنتے اس کے ذریعے، انعام چوپائے جانور، اول زیادہ گمراہ، الغافلون غفلت میں پڑے ہوئے۔ ترجمہ: جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہے ہدایت پانے والا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے پیدا کیا جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو، ان کے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ ہیں چوپایوں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا کہ ہدایت گمراہی، خیر شر، اچھائی برائی، ساری چیزوں کا مالک اور ساری چیزوں کا اختیار ایک اللہ کے پاس ہے۔ سارے اختیارات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جس طرح زندگی وہ دیتا ہے، موت وہ دیتا ہے، عزت اس کی جانب سے ملتی ہے اور ذلت بھی اسی کی جانب سے ملتی ہے۔ کوئی نعمت آئے تو دینے والا بھی وہی ہے، نعمت کی جگہ اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو وہ دینے والا بھی اللہ ہی ہے۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی یہ دو چیزیں بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، دونوں چیز۔ تو جو ہدایت پانا چاہتا ہے اسے ہدایت
اللہ ہی سے لینا ہوگی۔ اللہ نے جو ہدایت کا نظام بنایا ہے اسے نظام الہی قبول کرنا ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی۔ اگر وہ رب کا نظام ہدایت نہ مانے وہ انسان کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ اور رب نے جو ہدایت کا انسانی رہنمائی کا نظام بنایا ہے وہ 2 دن پہلے درس میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں وعدہ لیا، انسانی دلوں کے اندر ہدایت کا بیج جو ہے نا بو دیا اللہ تعالی نے، اور پھر اللہ تعالی نے فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس کائنات کی ساری آیات اور نشانیاں بنائیں، اور پھر اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر ہدایت کے لیے اللہ نے ان پر کتابیں بھی نازل فرمائیں۔ یہ سارا ایک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، راہ راست پر آ جائیں، سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ جب تک اللہ کے اس نظام کو انسان قبول نہیں کرتا وہ انسان ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ وہ کہے میں کتابوں کو نہیں مانتا تو اللہ کی ہدایت کو تو نہیں مانا اس نے۔ ایک بندہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کا جو نظام ہدایت ہے اس نے اس کا انکار کر دیا، اس کو نہیں مان رہا، اس سے منحرف ہے، ایسا آدمی کبھی ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہدایت اور اضلال کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیں، راستہ دکھا دیں، اصل میں راستہ پانے والا وہی ہے، اسی کو راستہ ملتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو، نمازیوں کو ہدایت کی دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس پر چلتے رہنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ یہ ہے اہدنا، صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ دکھا دے دکھا دے دکھا دے، دکھانا نہیں، اس پر چلانا بھی ہے۔ پہلے ہی اس کو ہدایت ملی ہے تو وہ نماز کے لیے آیا ہے، تو یا اللہ اب صرف یہ نہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی اور بس، یا اللہ مجھے اسی راستے پر آئندہ بھی چلاتے رہنا، میں اسی پر ہی چلتا رہوں، جب آپ بلائیں میں آپ کی بارگاہ میں آؤں، جب آپ کا حکم آئے میں اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے والا بنوں۔ یا اللہ میرا مزاج ہی یہی بنا دے کہ ہر وقت اس کو میں تسلیم کروں تسلیم کروں تسلیم کروں۔ تو ایسے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ اس بندے کی رہنمائی خود بخود کرتے جاتے ہیں۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، نظام ہدایت اللہ کا قبول کرتے ہیں، زادہم ھدی، اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے جاتے ہیں، آگے سے آگے آگے سے آگے۔ جو انسان اپنے استاد کی مان کر چلنے والا ہو، اپنے ماں باپ کی مان کر چلنے والا ہو، ماننے کی صفت اس میں ہو، تو اس کے ماں باپ، اس کے اساتذہ اس کو آگے سے آگے سکھاتے ہیں، بیٹا اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو نا، اور کامیابی ہو جائے گی، اس میں اور نکھار آ جائے گا۔ جو نکھٹو ہو سیکھے ہی نہ تو استاد بھی کیا ہے، بس کاغذی کارروائی کر کے ہاں جی آیا کلاس میں پڑھا بس ٹھیک ہے جی بات ختم ہوئی۔ اگر جو پڑھنے والا ہے اس کو ایک ایک چیز استاد سمجھانے کی، ہاں جی یہ سمجھ آ گئی ہے، کوئی اشکال ہے تو وہ بتاؤ، وہ اس کا اشکال دور کرنے کی بات کرے گا، ضرورت پڑے تو الگ بلا کر بھی اس کو کوئی مشورہ دیتا ہے۔
کہ بیٹا اس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے فلاں بات آپ نے کی تھی، سب کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی تنہائی کی بات تھی، میں نے آپ کو سمجھا دیا، آپ ایسے کریں، آپ یہ کیا کریں۔ اسی طرح جو اللہ کی مان کے چلتا ہے، اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کی ہدایت میں خود ہی اضافہ کرتے ہیں، خود ہی اضافہ کرتے ہیں، زادہم ہدن۔ اللہ اکبر۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ جب بندہ ان چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، فرمایا پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اس کا چلنا، اس کا پکڑنا، اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، وہ اس کی مرضی کا نہیں ہوتا، پھر وہ ہماری مرضی کا ہوتا ہے۔ آنکھیں اس کی ہم چلا رہے ہوتے ہیں، اس کے سارے جسم کو ہم چلا رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر کے ہمارا نظام قبول کر لیا۔ اس کے بعد پھر اس کے سارے کام ہم خود ہی کرتے جاتے ہیں۔ جو موقع آیا، جو ضرورت پڑی، فرمایا ہم اس کی رہنمائی اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو عطا فرما دیتے ہیں، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو، پھر اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی ایک ملازم اپنے ہاں رکھے اور وہ ملازم اپنے آقا کی ہر بات مان کے چلے، ہر بات مان کے چلے، تو وہ آقا پھر اس کی ایک ایک ضرورت کا خیال کرتا ہے، کہتا نہیں یہ بڑا ہمارا وفادار ہے جی، اس نے ہمارے ساتھ بڑی وفاداری کی ہے، پھر وہ اس کے ساتھ وہ تعاون بھی کرتا ہے جو اس کے ساتھ معاہدے میں طے نہیں ہوتا، کہ نہیں یہ جو کہے گا اس طریقے سے ہی ہوگا، پھر وہ اس کی خوشی میں، غمی میں، سب جگہوں میں شریک ہو کر بھی اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہ تو بڑے ہی کریم آقا ہیں، کریم آقا ہیں، جو اس کی ہدایت کو اور اس کے نظام کو قبول کرے، اللہ اس کو کیوں نہیں راستہ دکھائے گے؟ فہو المہتدی، فرمایا اصل راستہ پانے والا وہی بندہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اور اللہ کس کو گمراہ کریں گے؟ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نظام ہدایت کو قبول نہ کرے، اللہ کے نظام ہدایت کو قبول نہ کریں، اللہ بھی زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتے، زبردستی ہدایت نہیں دیتے کہ زور سے پکڑ کے اسے لے کے آئیں، یہ نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنے مقامات پر فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کائنات کے ہر نفس اور ہر انسان کو ہی اللہ ہدایت دے دیتے، کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہدایت دینا چاہتے تو کون تھا جو انکار کرتا؟ لیکن فرمایا نہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھائے، ہم نے کہا یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے، اس میں راستے میں یہ چیزیں ہیں، اس راستے میں یہ چیزیں ہیں، یہ راستہ جنت میں جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کو پہنچائے گا، اب جدھر تم نے جانا ہے تمہاری مرضی، جاؤ گے تم، اس کے بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ فرمایا جو ہدایت والا نظام چھوڑ کر گمراہی والے نظام پہ آ جائیں، جبکہ اس کو ہدایت والا نظام نظر بھی آ رہا ہے، اس کی طرف اس کو بلایا بھی جا رہا ہے، اس کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اس کے فوائد بھی بتائے جا رہے ہیں، اور گمراہی والے راستے کے نقصانات بھی بتائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو یہی راستہ اچھا لگتا ہے۔ شیطان نے اس کے دماغ خراب کیا ہوا ہے، اپنا نفس اس کو یہاں پر لے کر آتا ہے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ، ہمیں کیا ہے، کیونکہ اللہ کا نقصان تو ہے کوئی نہیں، نفع ہے، فائدہ ہے اس کا اپنا، جب وہ خود نہیں لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی زبردستی اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس کو فرمایا وَمَن یُضْلِلْ، گویا کہ یُضْلِلْ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتے، چھوڑ دیا اس کو گمراہی میں، ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہاں دو باتیں بڑی قابل